الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. باتیں انبیاء کرام کے تعلق سے چل رہی ہیں. حدیث نمبر 3540 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعوہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے. دعوت یعنی کھانے پینے کی دعوت. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بھی آپ سمجھیں کہتے ہیں مولانا لوگ بہت دعوتیں کھاتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز بہت پرانی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دعوتیں ہوتی تھی, لوگ کھاتے تھے. اور ہمیشہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دعوتیں اچھے لوگوں کی کرتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. تو یہ بہت پرانی سنت ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ تھے دعوت میں. نبی کی بھی دعوت تھی اور ہماری جو جماعت تھی جو لوگ تھے ان سب کی دعوت تھی. کسی صاحب کے گھر فاروق نبی ذرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست کا گوشت پیش کیا گیا. دستہ ہوتا نا بکرے میں جو دستہ ہوتا ہے اس کا گوشت وہ نبی کے سامنے پیش کیا گیا. وَكَانَتْ تَعْجِبُهُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا, بہت محبوب تھا. ہر ایک کو اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دست کا گوشت بہت پسند تھا. اب ظاہر سی بات آپ کو پسند ہے, کھلانے والوں کو معلوم ہو جائے تو پھر وہی تو کھلائے گا اگر اس کے پاس وہ میسر ہو. تو آپ کے لیے دیا نہیں. فناسا منا ناسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہڈی سے اپنے دانتوں سے گوشت نکال کر کھایا. یعنی آج کتنے جو کوکر وغیرہ میں گوشت بالکل گلا دیا جاتا ہے دانت کے نوبت میں, ایسا نہیں سمجھتا ہوگا بلکہ وہ تھوڑی گوٹیاں کیا ٹائٹ ہیں آسانی سے. اور بعض لوگ کہتے ہیں حقیقت میں وٹامن اسی میں ہوتا ہے. باقی جو یہ ٹیکنالوجی آیا اس میں وہ مزہ اور ذائقہ تیل مسالے سے ہو جاتا ہے مگر جو نیچر ہے فطرت وہ نہیں ہوتا ہے. تو ٹائٹ بوٹی تو آپ اس کو دانت میں لگا کر کے ہڈی سے گوشت نکال کر کھائیں. وقال اور اسی کے درمیان یہ محفل دعوت والی محفل تو بڑی ہنسی خوشی محفل ہوتی ہے نا, کھانے پینے کا ماحول ہوتا ہے, کس کو آخرت کی فکر, کس کو جہنم کا ڈر, یہ سب بھی ہوتا ہے نا. تو ایسے موقع پر یہ محفل چل رہی تھی. آپ نے کہا نا سید الناس یوم القیامہ, قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوگا. یعنی ایسی محفل میں آپ دیکھیں جبکہ ایسی محفل میں لوگوں کو یہ ساری چیزیں بالکل یاد نہیں رہتی ہے. ایسے موقع پر آپ نے کہا قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوں. هل تدرون بمن یجمع اللہ الاولین والآخرین فی الصعید الواحد, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ سب لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں اکٹھا کر دے گا. میدان محشر کے نام سے جسے آپ جانتے ہیں, سب کو اکٹھا کر دے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جو نسلیں چل رہی ہے نا سب کو اللہ اکٹھا کرے گا. اور یہ ایمان کا حصہ اللہ کے لیے ناممکن تو چھوڑو خوشی ملے گی. اللہ ایک معاملہ ہے کن فیکن, کوئی چیز اللہ کو کرنا ہو کہتا بس ہو جا. اب وہ مجال کیا کہتے نہیں ہوگی وہ ہو جاتی, بس اللہ کا اشارہ ہوتا ہے. تو اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا, ہم سب بھی اسی میں ہوں گے. خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے ورنہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے اعمال جو. تو کہہ رہے سب کو اکٹھا کر دے گا چٹیل میدان میں. فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي تو دیکھنے والا سب کو دیکھے گا اور پکارنے والے کی آواز سب لوگ سنیں گے. یعنی اللہ ایسا نظام بنا رکھا ہوگا وہاں نا کہ اگر وہ دیکھنا چاہے تو جتنے وہاں اکٹھا ہوں گے سب کو اکٹھا کرے, سب کو دیکھے. اور آج کے دور میں تو کوئی مشکل نہیں. آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ کی فلمیں دیکھتے ہو تو اللہ ہے گزارش سی بات ہے کون سا CCTV کیمرہ لگائے گا, ہو سکتا ہے آنکھوں میں کوئی لینس فٹ کر دے تو وہ بندہ سب کو دیکھے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا سب سے بڑی رسوائی کا دن وہی دن ہوگا. ہم اگر یہاں بدمعاشی کرتے ہیں نا تو یہاں سے چلے گئے ہماری بدمعاشی کون جان پائے گا. آپ لوگ جان گئے میں چلا گیا پھر پتہ نہیں میں کیسا ہوں. لیکن اللہ کے سامنے وہاں جو ہوگا نا تو رسوا سارے لوگوں کے سامنے. اس دن کی رسوائی بڑی خطرناک ہوگی, سب لوگ دیکھیں گے. تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک دیکھنے والا سب کو دیکھے گا اور کوئی اگر کچھ پکارے آواز دینا تو سب لوگ سنیں گے. اب ظاہر سی بات آپ کی مائک کی آواز 5 کلومیٹر لگتی ہے تو اللہ کون سے ٹیکنالوجی وہاں لگائے گا تو سب لوگ سنیں گے. کسی کی
ایسا بولے اور نہ سنے، ایسا نہیں ہوگا، خطرناک دن ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ کہہ رہے وہ تدنو منہم الشمس، سورج ان سے بہت قریب ہوگا، یہ تو ہے نا آپ سنتے ہیں سورج بہت قریب ہوگا۔ فیقول بعض الناس، تو لوگ کہیں گے، کچھ لوگ کہیں گے میدان محشر کے دن، الا ترون الی ما انتم فی الی ما بلغکم، کیا تم دیکھتے نہیں مصیبت کتنی خطرناک ہے، اور یہ مصیبت کہاں تک پہنچ گئی، یہ حالات اتنے سنگین ہو گئے ہے نا کہ سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اور جیسے جس کے اعمال ویسے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے بندے نیکیاں کرو، نیکیاں، ان ساروں کا مسئلے کا کیا ہے؟ نیکی، اللہ کی قربت ہے، اللہ کی محبت ہے، برائیوں سے بچنا، جب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ دنیا چلی جائے گی اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو کہہ رہے بڑا خطرناک دن، وہ سب پریشان ہوں گے، تو کہیں گے الا تنظرون الی من یشفع لکم الی ربکم، ہمیں کسی ایسے شخص کی تلاش کرنی چاہیے جو ہمارے رب کے پاس جا کر ہماری سفارش کرے، یعنی سب کہیں گے بھائی ہم تو اس لائق نہیں، ہر ایک کو اپنی نالائکی کی جنرل بات، عام طور پر، باقی اللہ والے بھی ہوں گے جن پر کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو بہت لمٹ ہوں گے، تو اکثر کا معاملہ ایسا ہوگا، کیوں اب دیکھیں نا اکثر کیسے ہیں، اکثر لوگ کیسے ہیں، بس ایسے چلتا ہے، اس میں بھی نماز تک ہم کچھ محدود ہیں، باقی اکثر لوگ بگڑے ہوئے ہیں نا، تو اکثر کا معاملہ ایسے ہی ہوگا، تو اکثر کہیں گے بھائی ہمیں کسی ایسے شخص کی تلاش کرنی چاہیے جو ہمارے رب کے پاس کم سے کم اپلیکیشن لگا سکے، سفارش کر سکے۔ کہہ رہے فیقول بعض الناس ابوکم آدم، تو کچھ لوگ کہیں گے تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہے، اس لائق کیا ان کے پاس جائیں جو سفارش کریں گے رب سے تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ فیاتون فیقولون آدم انت ابو البشر، چنانچہ لوگ بھاگتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے ابو البشر، ابو البشر کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کے باپ، باپ تو وہی ہے نا، کیونکہ اصل مطلب یہ ہے کہ نسل انہی سے چلی ہے نا، تو ہم سب کے باپ ہیں، تو ان سے کہا جائے اے ابو البشر خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا نا، تو طریقہ بھی دیکھو اللہ نے کیا دماغ میں بات ڈالی ہے، کس طرح سفارش کے لیے انہیں ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ، مطلب یہ کہ آپ بڑے عظیم ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اللہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ نے کہا کہ میں نے بنایا اور اپنی روح کو اس میں، وہ الگ مسئلہ اپنی روح سے کیا مراد ہے وہ ایک الگ تفسیر ہے، اس پر جانے کا بھی، تو یہ ہے کہ کہیں گے اللہ نے اپنی روح آپ کے اندر پھونک دی ہے۔ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اور فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتے نے آپ کے لیے سجدہ کیا، یعنی اتنے عظیم آپ نے، اللہ نے آپ کو ہاتھوں سے بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی ہے، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، اور آپ کو جنت میں جگہ دی ہے، آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، جنت میں رکھا گیا تھا نا، تو یعنی اتنی ساری مہربانی اللہ کی رہی ہے، اور امید ہے کہ اگر آپ سفارش کریں، کہنا یہ چاہتے ہیں، امید ہے کہ اگر آپ سفارش کریں تو پھر رہے گا نہیں جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ الا تشفع لنا الی ربک، کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس سفارش نہیں کر سکتے ہیں؟ الا تری ما نحن فیہ وما بلغنا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کس مصیبت میں ہم ہیں اور مصیبت کہاں تک پہنچ گئی، یعنی وہ ساری چیزیں بیان کریں۔ فیقول ربی غاضبا غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولا یغضب بعدہ مثلہ، آدم علیہ السلام کہیں گے میرا رب اتنے خطرناک قسم کے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ ہوا ہی نہیں ہے اور نہ بعد میں بھی ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کس قدر غضب میں غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے غصے میں نہیں ہوا اور نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ وجہ کیا؟ وجہ انسانوں کے رزلٹ، جیسے ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچوں کو رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، بھی سب کچھ انتظام، پڑھاتے بھی ہیں محنت سے اور امتحان کی تیاری بھی کراتے ہیں، پھر ہم پیپر بناتے ہیں اور پیپر میں جب بچے فیل ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمیں پھر غصہ تو آئے گا نا۔ تو معاملہ کہ اللہ ہم نے ان کو بنایا، اپنی پیدائش اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا، سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کی ایک بڑی لسٹ ہم نے بھیج دنیا کے اندر، اس کے بعد مزید سمجھانے کے لیے ورثۃ الانبیاء کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا، اس کے بعد یہ رزلٹ ہے۔ معاملہ کہ یہی ہوگا نا، زیادہ تر لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے نا، کم ہی لوگ ہوں گے جو
جو جنت میں جائیں گے. تو اللہ کو تو اس میں غصہ ہے کبھی, اس کو حق رکھتا ہے غصہ ہونے کا کہ میں نے سب کچھ انہیں کے لیے کیا, دنیا ان کے لیے بنایا, پیدا کیا, ساری چیزوں کا انتظام کیا. میں نے یہ کہا تھا کہ بندگی تم میری کرنا, اور پھر پلس اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ ہم نے جاری کیا, اس کے بعد رسول الانبیاء کی سلسلہ جاری کیا, رزلٹ آپ کے سامنے. تو غصے میں تو ہو رہا ہی ہے نا. تو آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ اتنا غصے میں ہے, کبھی ایسا غصہ نہیں اس کو آیا اور نہ بعد میں آئے گا. کہہ رہے ہیں وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ, اب وہ اپنی غلطی کا ان کو احساس, وہ کہیں گے میرے پروردگار نے مجھے درخت سے منع کیا تھا, وہ کیا نا منع کیا تھا, فَعَصَيْتُ, تو میں نے نافرمانی کی. احساس آدم علیہ السلام کو ابلیس نے بیٹھایا, نکالے گئے, ان کو یہ احساس ہوا اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اس میں بھی نصیحت, بسا کا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ کی جانب سے, اور اس میں ایک عبرت کہ بھائی یہ کہ آدم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, اگر آپ سے ہو گئی ہے تو مایوس مت ہو. ایک پیغمبر. دوسرا یہ کہ مسٹیک ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے کیا کیا, احساس اور توبہ کی. تو یعنی انسان کیسا بھی ہو جاؤ اپنی غلطی کا احساس اور توبہ کرو. پھر آدم علیہ السلام کے راستہ کھل گیا. تو آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے نافرمانی کی, نفسی نفسی, وہ کہیں گے میں تو خود ہی اپنے آپ پر آج پر نشانی سے اذهبوا الى غیری, ایسا کرو تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جاؤ. یعنی وہ منع کرنے کے کہ میری یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ میں تمہارے بارے میں سفارش کر سکوں. لوگ اب آپ سمجھ جائیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہر کوئی وہاں سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اللہ کوئی اتنا آسانی سے کام بننے والا نہیں ہے. پہلے فرصت میں اپنے اعمال مضبوط کرو تو سفارش کرنے والے کی سفارش بھی کام آئے گی, ورنہ اگر اعمال بہت گڑبڑ ہو گئے تو کوئی سفارشی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. حدیث لمبی ہے, باقی بات شامل درس کے اللہ کی بلائے کی دعا ہے کہ اللہ تمہیں کہیں اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق